نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس نشست میں ہم یکم محرم جو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں ذکر کریں گے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ چونکہ یکم محرم یہ اسلامی سال کا آغاز ہے، اور اسی اسلامی سال کے آغاز میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، جس میں سب سے نمایاں خصوصیت رکھنے والا واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ان کے کچھ مختصر تعارف پڑھیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے عمر۔ کیا نام ہے؟ عمر۔ اور یہ عدی قبیلے کے ہیں، یعنی جن کو عدوی کہا جاتا ہے، عدی قبیلے سے۔ اور ان کی کنیت ہے ابو حفص۔ ابو حفص کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حفصہ کا والد، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر کی بیٹی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ہے، ان کی زوجہ ہے۔ اور ان کا جو لقب ہے وہ فاروق ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ ان کا لقب کیا ہے؟ فاروق، یعنی جس سے حق اور باطل کے درمیان کیا ہو جائے؟ فرق۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے تقریباً 40 سال قبل ان کی پیدائش ہے، اور فرمایا کہ 39ویں نمبر پر یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں تمام صحابہ کرام، ان کو اللہ نے جو عزت دی ہے انبیاء کے بعد، اس طرح درجہ اور مقام کسی کا نہیں ہے۔ لیکن پھر تمام صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے نبیوں میں بھی درجات ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تمام رسول محترم ہے، اعلیٰ ہے، لیکن ہر رسول کے درمیان کچھ نہ کچھ کیا ہے؟ فضیلت درجے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام میں بھی درجات ہے۔ سب سے پہلا درجہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد چوتھے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسی ترتیب سے اہل سنت کے نزدیک یہ ان کے درجات ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اسلام لانے کا واقعہ مختصر ذکر کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت نیا اسلام تھا، اور تقریباً 38 لوگ یہ مسلمان ہو چکے تھے، اور چھپ چھپ کے دعوت دیتے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو پتہ بھی تھا، وہ مسلمانوں پر تکلیف اور ظلم وہ ڈھاتے تھے، ان کو مشقت میں ڈالتے تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب پتہ چلا، انہوں نے کہا یہ روزانہ مار دھاڑ اور تکلیفیں اور پریشانیاں، اور یہ کیا چل رہا ہے؟ تو مشورہ ہوا کہ بھئی کیا کیا جائے؟ تو یہ ہوا کہ بھئی آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ اب اس کے لیے انتخاب کس کا ہوا؟ حضرت عمر کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر نکلے، اور جا کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرو اور یہ قصہ ہی ختم کر دوں۔ راستے میں آ رہے ہیں تو ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا کہ عمر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انی ارید ان اقتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں چاہتا ہوں کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں، قتل کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، پھر آپ ایسا کریں، آپ سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیں۔ آپ کی بہن مسلمان ہو چکی ہے، ان کی بہن، ان کا نام حضرت فاطمہ، ان کے پاس جب گئے تو وہاں قرآن سننے کی آواز آ رہی ہے۔ ان کے ایک سالے بھی تھے، اور وہ ان دونوں کو قرآن سکھایا جا رہا ہے، اور سکھانے والا ایک صحابی باہر سے آتا ہے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، وہ قرآن کی آواز سن کر حضرت عمر فوراً گھر میں گئے، اور پکڑ کے ان کو مارنا شروع کر دیا، اپنے بہن پر بھی اور دوسرے سالے کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ وہ صحابی چھپ گئے جو قرآن سکھانے کے لیے آئے تھے، تو جب مارا آخر کار جب تھک کے بیٹھ گیا تو فرمایا کہ بھئی تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی لا کر دکھاؤ۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ان کی بہن سمجھ گئی، اور انہوں نے فرمایا کہ بھئی آپ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، حالت جنابت میں یعنی پاک نہیں ہیں، اور قرآن کو لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ شخص ہی چھو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، لہذا پہلے آپ غسل کریں۔ غسل کیا، آئے، جب انہوں نے وہ ورقہ پکڑایا تو اس پر لکھا ہوا تھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ،
الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ آیتیں پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچے اللہ لا الہ الا ہو، اس آیت پہ پہنچے تو حضرت عمر رونے لگے، دل میں ایمان اترنے لگا۔ تو جب وہ مان گئے، سمجھ گئے کہ بھئی یہی حق ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ تو سب خوش ہو گئے جب انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ تو اتنے میں وہ دوسرے صحابی نکلے اور انہوں نے آ کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ عمر، لگتا ہے آج آپ کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی وہ دعا قبول ہو گئی۔ فرمایا کون سی دعا؟ تو انہوں نے کہا کہ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی ہے اور کہا کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن ہشام، کہ اے اللہ اسلام کو عزت دے دے عمر بن خطاب کو ایمان دے کر، یا ابو جہل بن ہشام اس کو ایمان دے کر۔ اور بعض روایت میں اور بھی الفاظ آتے ہیں کہ اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین منہما الیک، کہ ان دو میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو، عمر بن الخطاب او ابا جہل بن ہشام، یہ اس طرح کے تقریباً الفاظ ترمذی شریف میں آتے ہیں۔ فرمایا یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی۔ جب یہ گئے مسلمان ہوئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھتے ہی صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا اور سب صحابہ خوش ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ بس اب تبلیغ کرو۔ فرمایا کہ اب ہم چھپ چھپ کے کیوں نمازیں پڑھتے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہے، لیکن آپ کی قوم چھوڑتی نہیں ہے۔ فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ۔ سب سے پہلے سب لوگوں کے سامنے کعبے کا در جس نے کھولا وہ حضرت عمر بن خطاب ہے۔ انہوں نے سب کے سامنے نماز پڑھی اور کعبے کے اندر نماز پڑھی، اور سارے مشرک دیکھ رہے ہیں ہکا بکا کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا یہ ایمان کو تازگی بخشتا ہے، اور ایمان کا ایک اعلیٰ معیار پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ اب ہم ان کے فضائل میں سے کچھ باتیں ہم ذکر کرتے ہیں، ان کے ویسے تفصیلی واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت جو سب سے بڑی ہے اور مشہور ہے اور ہر مسلمان ان کو جانتا ہے اور سمجھتا بھی ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وصف کیا تھا؟ عدل و انصاف۔ عدل و انصاف یہ ایک ایسا وصف تھا کہ جب بھی حضرت عمر کا نام آتا ہے تو عدل بھی ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جہاں عمر ہے وہاں عدل ہے، اور جہاں عدل ہے وہاں عمر ہے۔ یہ دونوں کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ عمر اور عدل یہ دونوں بہت لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے واقعات بہت زیادہ ہیں، لیکن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ اب دیکھیں کوئی جب انصاف کرتا ہے تو رشتہ داری کو بھی دیکھتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کو کمزور کر دیتی ہے، لیکن حضرت عمر وہ شخص ہے کہ جو اسلام میں عدل کو اس اعلیٰ معیار پر رکھتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں نہ رشتہ داری کو دیکھتے ہیں اور نہ کسی اور مال و دولت کو دیکھتے ہیں، دنیا کو بھی نہیں دیکھتے۔ اس لیے ان کا ایک بیٹا ابو شحمہ، ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ایک گورنر صحابی تھے، ان کے رعایا میں تھے یا وہ گورنر تھے، تو اس وقت انہوں نے شراب پی لیا۔ اب شراب پینے کی وجہ سے جب پکڑا گیا پتہ چلا حد لگنی تھی، لیکن چونکہ یہ حضرت عمر کا بیٹا تھا اس لیے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس صحابی نے ان کو کوڑے لگائے، حد دیے، لیکن کچھ تخفیفات کیے۔ تخفیفات کیسے کی؟ ایک تو ان کو سزا دینے میں کچھ ہلکا پن رکھا، دوسرا یہ کہ ان کو بند کمرے میں سزا دی۔ جب بند کمرے میں سزا دی تو پھر چھوڑ دیا گیا، تو پتہ چلا حضرت عمر کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دربار میں بلایا اور کہا کہ بھئی سننے میں آیا ہے کہ اس نے شراب پی اور آپ نے اس طرح سزا دی ہے کہ کوئی تخفیف؟ فرمایا نہیں، آپ نے چونکہ سزا میں تخفیف کی ہے اور یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس لیے آج سے میرے طرف سے آپ کے لیے یہی حکم ہے کہ آپ اس معاملے سے گورنری سے معزول، اس کو معزول کر دیا۔ انصاف کا عالم دیکھیں، جب اس کو معزول کر دیا تو پھر حکم دیا کہ بھئی میرے بیٹے کو دوبارہ کوڑے لگیں گے۔ لوگوں نے کہا حضرت ان کو پہلے کوڑے لگ چکے ہیں۔ فرمایا نہیں، کوڑے لگنے کا جس طرح حق تھا اس طرح نہیں لگے۔ کوڑوں کا مقصد ہوتا ہے کہ اگلے کو تنبیہ ہو، سزا ہو، لوگوں کو عبرت ہو۔ بند کمرے میں کیا عبرت ہوگی لوگوں کو؟
دوبارہ سزا ہوگی۔ بیٹے نے کہا امیر المؤمنین میں بیمار ہوں، مر جاؤں گا۔ کہا مرنا ہے تو مر جاؤ، لیکن میں اللہ کے قانون اور انصاف کو مرنے نہیں دوں گا۔ اسی طرح ہوا، روایات میں آتا ہے دوبارہ اس کو کوڑے لگے، اور اس کوڑوں اور شدت کی وجہ سے وہ بعد میں کچھ دنوں کے بعد وہ وفات بھی ہو گئی، ان کی وفات بھی ہو گئی، لیکن حضرت عمر نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ عالم تھا انصاف کا۔ اور اس انصاف کا اثر کیا تھا؟ فرمایا کہ مدینہ میں زلزلہ آیا تو اس نے زمین پر ایسے کوڑا مارا اور فرمایا کہ کیا تو کیوں ہل رہی ہے؟ کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ دریائے نیل کو خط لکھ کے پھینک رہے ہیں کہ اگر اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج تک وہ پانی چل رہا ہے اور کبھی خشک نہیں ہوا۔ آگ نکلتی ہے، مدینہ کی گلیوں میں آتی ہے اور لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، رکتی نہیں ہے۔ عمر کے انصاف کا عالم یہ ہے کہ عمر ایک رومال دیتے ہیں کہ جاؤ اس آگ کو دکھاؤ کہ یہ عمر کا رومال ہے۔ وہ آگ رومال دکھاتا جاتا ہے، آگ پیچھے ہوتی جاتی ہے، اور عمر کے رومال کو بھی آگ نہیں لگ رہی ہے۔ تو اس لیے ایک اور واقعہ اسی طرح ان کے سالے کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ تو سالے کو جب انہوں نے حد لگائی، شراب اس نے بھی پی تھی، حد لگائی، انہوں نے بولنا چھوڑ دیا۔ اس نے پھر بعد میں اس کو راضی کر دیا، لیکن کوڑے اس نے لگائے اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک انصاف کا واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ جب شام کا ایک شہزادہ جبلہ نامی، وہ جب مسلمان ہوا، مکے میں آیا، کعبے کا طواف کر رہا ہے، چونکہ شہزادہ تھا، بڑا لباس تھا، جبہ اس نے پہنا ہوا تھا، تو اسی طواف کے دوران ایک غریب دیہاتی اعرابی وہ بھی اس وقت طواف کر رہا تھا، تو کسی وجہ سے اس کا لمبا دامن یا اس کا لمبا جبہ اس غریب کے پاؤں کے نیچے آ گیا اور ایسے گھس گیا۔ تو جب اس نے پیچھے کی طرف دیکھا تو وہ دیہاتی غریب، اس نے تھپڑ مارا۔ یہ بندہ فوراً گیا حضرت عمر کے دربار میں اور کہا کہ بھئی فلاں شخص ایسا رش تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، اس کا جبہ میرے پاؤں کے نیچے آ گیا اور اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ حضرت عمر نے ان کو بلایا اور کہا کہ بھئی دو صورتیں، یا تو یہ بندہ آپ کو معاف کر دے، معاف نہیں کرتا ہے تو جیسے آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے آپ بھی تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ انصاف کا عالم دیکھے، بادشاہ کو نہیں دیکھا، شہزادے کو نہیں دیکھا، نیا مسلمان ہوا اس بات کو نہیں دیکھا، سزا غریب بندے کو آپ نے دی ہے تو لہٰذا بدلے میں آپ اس طرح سزا کھانے کے لیے کیا ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ اس نے کہا امیر المؤمنین مجھے کچھ دن کی مہلت دے دے تاکہ میں پھر بعد میں اس پر سوچوں۔ اچھا، اس کو مہلت دی تو وہ بندہ چھپ چھپ کے بھاگ گیا اور نکل گیا اور مرتد ہو گیا۔ تو دیکھو اس بات کو انہوں نے برداشت کر لیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ایک غریب پر ہونے والے ظلم کو کبھی اس نے برداشت نہیں کیا، انصاف کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا کبھی بھی۔ اس لیے اور بھی بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ حضرت عمر اتنے خیرخواہ ہیں کہ پوری رعایا میں ساری رات لوگ سو رہے ہیں، عمر جاگ رہا ہے، عمر کوڑا لے کے گلیوں میں پھر رہا ہے کہ کوئی ظلم تو نہیں کر رہا، عمر سارے لوگوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور عمر کو یہ ڈر ہے کہ خیرخواہی دیکھے۔ ایک بار رو رہے ہیں کہ بھئی اگر مدینہ کے دریا فرات کے کنارے پر اگر ایک کتا بھی بھوک اور پیاس سے مر جائے تو مجھ عمر سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں ہوا۔ اسی طرح کی روایت میں یہ بھی آتا ہے واقعات میں کہ حضرت عمر ایک بار غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب غمگین بیٹھے ہوئے تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو پل آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پل پر بکریاں گزر رہی تھی اور اس بکریوں میں سے ایک بکری کا پاؤں اس پل کے سوراخ کے اندر پھنس گیا۔ اس نے نکالنے کی کوشش کی لیکن نہیں نکلا، پاؤں ٹوٹ گیا۔ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھا کہ عمر آپ کی رعایا میں یہ بکریاں اس پل پر چل رہی تھی اور پاؤں ٹوٹ گیا، آپ کیا کر رہے تھے کہ آپ نے اس پل کو ابھی تک ٹھیک ہی نہیں کیا؟ اس بات کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خیرخواہ ہے، ساری رات گھومتے رہے کہ کوئی اور بندہ پریشان نہ ہو کہ میں آرام سے سویا ہوا ہوں اور لوگ پریشانی میں ہو۔ جس بندے کو گورنر بناتے اس کو تاکید کرتے اپنے گھر کے باہر دربان کھڑا نہیں کرنا، جو بندہ آئے فوراً اس کے مسئلے کو سننا، یہ نہ ہو کہ آپ لوگ پریشانی میں ہو اور آپ گم ہو۔ ایسے وصیتیں کر رہے ہیں، خود رات کو ساری رات جاگ کے گزار رہے ہیں، لوگوں کے حالات دیکھ رہے ہیں۔
ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ ایک جگہ میں آئے، دیکھا رات کے وقت خیمہ لگا ہوا ہے دور ایک علاقے میں، دور جگہ میں، تو جب یہ گئے وہاں پر دیکھا ایک بندہ نکلا، اس سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ہم اجنبی ہیں، مسافر ہیں، ہم دور سے آئے ہیں، یہاں پر اچانک میری بیوی کو درد ذہ ہو گیا، حمل ہو گیا، یعنی بیمار ہے، اب یہاں ہم نے خیمہ تو لگا دیا میں نے، لیکن اب کوئی داعیہ نہیں ہے، یہاں ہماری کوئی جان پہچان نہیں ہے کہ وہ آئے اور ہماری بیوی کا خیال رکھے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے اور اپنی بیوی جن کا نام ام کلثوم تھا، جو حضرت فاطمہ حضرت علی کی بیٹی ہے، اس لیے یہ شیعوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی بیوی ہے، علی کی بیٹی ہے۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کروایا، اس کو حضرت ام کلثوم کو لے گئے اور جا کے کہا کہ بھائی ان کی خدمت کرو۔ خود اس بندے کو ساتھ لے کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، کیسا ہوا، یا آپ کو کیسا لگا یہاں آنا؟ تو جب اس نے سارے واقعات سنائے، انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین کو ہماری دیکھ بھال کرنی چاہیے تھی، امیر المؤمنین پتہ نہیں کیسے بندے ہیں، کیا ہے، دیکھ بھال کرنی چاہیے تھی۔ تو اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ یہ بندہ اب اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اتنے میں جب ان کا بچہ پیدا ہو گیا تو حضرت عمر کی بیوی نے آواز لگائی باہر اندر سے کہ امیر المؤمنین آپ کے دوست کو مبارک ہو، اس کی اولاد ہو گئی۔ تو جب اس نے امیر المؤمنین کا لفظ سنا تو اس بندے نے سمجھ لیا کہ امیر المؤمنین تو یہ، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، رنگ بدل گیا، تاثرات بدل گئے۔ تو فوراً حضرت عمر سمجھ گئے اور کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب یہ عالم ہے، آپ نے کبھی کسی گورنر اور سردار کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیوی کو راتوں رات کسی کی خدمت کے لیے پیش کرے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، یہ حضرت عمر ہی ہے۔ ایک اور واقعہ بھی ہے کہ راتوں رات ایک عورت بھوک کی وجہ سے اپنے بچے رو رہے ہیں، لیکن پانی گرم کرنے کے لیے ایسے تاکہ بچے دیکھ دیکھ کے سو جائیں۔ حضرت عمر نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ امیر المؤمنین کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، کہا صبر کرو۔ گئے بیت المال سے سامان، خوراک کا سامان اپنے کندھے پر اٹھا کر لے آئی اور لا کر ان کے سامنے پیش کیا، اور ان کو نہیں کہا کہ آپ بناؤ، خود بیٹھے اور اس کو بنانے لگ گئے، خود بیٹھے اور اس کو بنانے لگ گئے۔ تو جب بنانے لگے ان کو کھلایا، جب بچے پہلے رو رہے تھے اب کھا کے ہنسنے لگے، تو اس عورت نے کہا کہ کاش امیر المؤمنین کی جگہ آپ امیر المؤمنین ہوتے۔ تو اس نے کہا کہ کل جب آپ دربار میں آئیں گے تو وہاں مجھے بھی انشاءاللہ پائیں گے۔ تو یہ امیر المؤمنین کا حال ہے۔ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک عورت کی آواز آئی، ایک عورت اپنی بچی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملاؤ، دودھ میں پانی ملاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں ملا سکتا۔ اس نے کہا یہاں کہاں تمہیں عمر دیکھ رہے؟ تو اس نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اتنے خوش ہوئے، اپنے بیٹے حضرت سالم کے لیے انہوں نے باقاعدہ اس گھر سے رشتہ اسی لڑکی کا منگوایا کہ یہ اتنے نیک خاتون ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خیرخواہی کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ان کا رعب اور دبدبہ اور عالم یہ ہے کہ جب دوسرے ملک کا بادشاہ، جس سے روم اور ایران یہ ڈرتے تھے، پوری دنیا کفر حضرت عمر کے نام سے ڈرتی ہے، لیکن عمر کا عالم کیا ہے؟ اس کا واقعہ آپ اس کا اندازہ آپ اس واقعہ سے لگائیں کہ ایک دوسرے ملک کا بادشاہ حضرت عمر سے ملنے کے لیے آیا۔ جب مدینے میں آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ بھائی حضرت عمر کہاں ملیں گے امیر المؤمنین؟ تو کہا وہ تو جنگل میں گئے ہیں۔ فرمایا جنگل میں کیا کرنے؟ حیران ہو گئے، کہا وہ بکریاں چرانے گئے ہیں۔ اس کے ذہن میں اپنے بادشاہوں کو تصور آیا اور پھر یہ سن کے بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا اچھا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو امیر المؤمنین کے بکریاں چرانے کا وقت ہے۔ تو اس نے پوچھا اچھا اپنے بکریاں چرانے گئے ہیں؟ کہا اپنے نہیں، ہماری بکریاں چرانے گئے ہیں۔ تو کہا اچھا یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے، میں اس سے ملنا چاہوں گا، فلاں جنگل میں ہے جاؤ۔ جنگل میں گئے، وہاں پر امیر المؤمنین کو دیکھا، پتہ ہے کس حالت میں دیکھا؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹ سرانے کے سر کے نیچے رکھ کے سوئے ہوئے ہیں آرام سے، اور دنیا و مافیہ سے بے خبر ہے۔ اس نے دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جس کے نام سے پوری دنیا کفر ڈرتی ہے، وہ آج اتنے آرام سے ایک جنگل میں اپنے سر کے نیچے اینٹ رکھ کے آرام سے سویا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت اور ان کے اخلاق اور ان کا جو حلیہ مبارک ہے، وہ صرف اس امت کے بارے میں نہیں، پچھلی کتابوں میں بھی ان کا یہ حلیہ ذکر ہے۔ حتیٰ کہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کا واقعہ علماء نے لکھا ہے، اس بارے میں
فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا ایک لشکر اسی بیت المقدس شام میں یا فلسطین میں، اس وقت فلسطین یہ سارا شام بڑا علاقہ تھا، فلسطین بھی اس میں آ جاتا تھا، اس لیے شام بھی کہتے فلسطین بھی، تو یہ جو فلسطین ہے اس میں بیت المقدس کو فتح کرنے کی باری آئی تو فرمایا کہ حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا، وہ لشکر لڑ رہے، بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا۔ ان لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ سے کبھی بھی یہ فتح نہیں ہوگا، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں جیسے لکھا ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں لینے والا اور اس کو فتح کرنے والا جو شخص ہوگا اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، اس کا حلیہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے اندر میں وہ صفات نہیں دیکھ رہا ہوں، ہماری معلومات کے مطابق، ہماری انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق تم میں کوئی حضرت عمر نہیں ہے، اس لیے جتنا زور لگاؤ تم سے فتح نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ جب حضرت عمر کی طرف پیغام بھیجا، عمر نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ کیا کریں، جائیں نہ جائیں، بعض نے کہا جائیں، بعض نے کہا نہ جائیں، حضرت علی نے کہا آپ نہ جائیں، بہرحال مشورہ یہ طے پایا کہ بھائی چلا جانا چاہیے۔ آپ نے اپنے غلام کو ساتھ لیا، ایک اونٹ کو لیا اور کچھ کھجورے اور سامان لے کر چلنا شروع کر دیا، اور ایک ایسا لباس جس پر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، ٹاکیاں لگی ہوئی، اتنا پرانا لباس تھا، ایسے سادگی کے عالم میں جب وہ چلے، اور یہ ساتھ غلام کے ساتھ طے ہوا کہ جتنا سفر میں پیدل کروں گا اتنا ہی آپ سواری پر کریں گے، اور پھر جتنا آپ نے سواری پر کیا ہے اتنا پھر میں پیدل سواری پر کروں گا، تو اس طرح آدھا میں پیدل چلوں گا، آدھا آپ پیدل چلیں گے، پھر کچھ دیر کے لیے میں سواری پر سوار ہوں گا، پھر کچھ دیر کے لیے آپ سوار ہوں گے۔ اس طرح کرتے کرتے جب سفر شام کی طرف پہنچا تو سب لوگوں کو پتہ چلا کہ امیر المؤمنین آ گئے ہیں، مسلمانوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، کفار بھی عیسائی بھی اس دیواروں پر چڑھنے شروع ہو گئے کہ امیر المؤمنین کو دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین سامنے آئے تو اس وقت شام میں داخل ہونے کا جو مرحلہ تھا اس میں عالم یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کا مہار پکڑے ہوئے ہیں اور غلام کو اوپر سوار کیے ہوئے ہیں، باری اس کی تھی۔ تو اس نے منتیں کی کہ حضرت آپ آ جائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ چلو میں ایسا کروں گا کہ بعد میں میں آپ کے طرف سے سوار ہو جاؤں گا، ڈبل سواری کر لوں گا، تو ابھی فی الحال آپ ان کے سامنے اس حالت میں نہ جائیں، آپ جو ہے نا سوار ہو جائیں۔ اس نے کہا اتنی گارنٹی دیتے ہو کہ یہاں واپس آنے تک ہم زندہ رہیں گے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کہ پھر ہم اسی طرح چلیں گے۔ جب چلے تو کسی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین یہ نیچے والے یا اوپر والے ہیں؟ تو کہا نہیں نیچے والے ہیں۔ تو اس طریقے پر انہوں نے بغیر جنگ و جدال کے کفار نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دی، اور یعنی جنگ کے بغیر، قتل و قتال کے بغیر فلسطین فتح ہو گیا، بیت المقدس فتح ہو گیا۔ تو دیکھیں اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا، بیت المقدس کو فتح کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جب قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اس کے لیے بھی اللہ نے حضرت عمر کو بھیجا، اور کعبۃ اللہ قبلہ ثانی بیت اللہ کو بھی فتح کرنے کے لیے، اس کا در کھولنے کے لیے بھی اللہ نے حضرت عمر کو بھیجا۔ حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت یعنی جھنڈا لہرایا، دور دور تک اسلام کو پھیلایا، اسلام کی حفاظت کی، اور آخر بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ یکم محرم کا سانحہ، محرم اس مدینے میں ایک ملعون شخص ابو لؤلؤ فیروز مجوسی وہ آتا ہے حضرت عمر کی شہادت قتل کرنے کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے۔ اس میں بھی بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جب محرم سے کچھ دن پہلے، 3-4 دن پہلے کی بات ہے، اس نے صحیح زہر آلود خنجر، اس کو زہر میں صحیح گرم کر کے زہر ملایا، اس کو اپنے پاس رکھا۔ صبح کی نماز کا وقت ہے، اس وقت گھر مسجد میں چراغ ہوتے تھے، اندھیرا تقریباً ہوتا تھا، کون پہلے صف میں کھڑا ہے نہیں، کون کھڑا نہیں ہے، اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس وقت یہ پہلی صف میں کھڑا ہو گیا فجر کی نماز میں۔ حضرت عمر نے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ جب نماز پڑھانے لگے تو اس وقت یہ بندہ دوران نماز آگے ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے جو نیچے مقام ہے اس پر خنجر مارا، اور جب خنجر مارا تو حضرت عمر نیچے گر گئے۔ اندھیرا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اس لیے جب ان کی آواز کمزور ہونے لگ گئی تو لوگ سمجھ گئے۔ پھر ایک صحابی آگے ہو گئے، ان کو سائڈ پہ کر کے نماز پڑھائی، چونکہ صحابہ کی صفیں بڑے مضبوط کھڑی تھی، وہ بندہ آگے تو نہیں جا سکا، راستہ بند تھا، پیچھے صفوں میں سے واپس نکلنے کی کوشش کی، صحابہ کرام ان کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس خبیث نے اور بھی 5-6 صحابہ کو اسی طرح
خنجر سے مارتے مارتے شہید کر دیا، اور پھر بالآخر جب اس کو پتہ چل گیا کہ میرا نکلنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں بچا، اب میں بھی نہیں نکل سکتا، اس نے خود بھی چھری ماری اور اپنے آپ کو بھی مردار کر دیا۔ پھر کچھ دن حضرت عمر زخمی رہے، ایسے زخمی کہ جب کچھ کھاتے تھے تو واپس اس سوراخ سے نکل آتا تھا، تو اس طریقے سے کھانا پینا بھی ان کا صحیح طریقے سے نہیں ہوتا رہا۔ کچھ دن 3-4 دن کے بعد پھر جب یکم محرم کا دن آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آ گیا، اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے میرا سر زمین کے اوپر رکھ دو، مجھے زمین کے ساتھ اپنا چہرہ رگڑنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے نے ان کا سر اپنے گود میں رکھا، حضرت عمر غصہ ہو گئے اور کہا کہ میرا سر نیچے رکھ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر زمین پر رکھا گیا، وہ اپنا سر ایسے زمین سے رگڑ رہے ہیں، اپنی داڑھی مبارک کو زمین سے ایسے رگڑ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے کہ عمر، اگر تو نے انصاف نہیں کیا یا اگر تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو برباد ہو گیا اس عالم میں۔ اور پھر ان کو کہا کہ بھئی جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ کیا میرے لیے حجرے رسول میں، جہاں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، دوسری طرف دائیں طرف حضرت ابوبکر کی قبر ہے، کیا میرے لیے بھی وہاں کوئی جگہ بن سکتی ہے یا نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر آپ سے بہتر مجھے اس کے لیے اور کوئی نہیں ملا، اس وجہ سے ان کو اجازت دے دی اور حضرت عمر کو روضہ رسول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کر دیا۔ حضرت عمر وہ ہے جو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ اکٹھے رہے۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے، میں ابو بکر اور عمر، حضرت ابو بکر اور عمر، قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو دائیں طرف ابو بکر بائیں طرف عمر۔ دنیا میں ساری زندگی آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر رہے، اب جو موت کا وقت آیا تو اس وقت بھی حضرت ابو بکر اور عمر ساتھ ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ ساتھ ہی رہیں گے اور ساتھ ہی جنت میں جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلت اور ان کے فضائل یہ بہت زیادہ ہیں، اہل سنت کے ایمان کا مرکز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے اتنی ساری کتابیں لکھی، اتنے فضائل لکھے ہیں جس کو ابھی بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ان مختصر واقعات کو آپ کے سامنے ذکر کر کے، ان کے فضائل کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کر کے، اسی ربیع الاول کے یا محرم کے حوالے سے کچھ وضاحت کرنے مطلوب تھی جو آپ حضرات کے سامنے ہم نے رکھ دیے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت یکم محرم کو نہیں ہے، غلط بات ہے، شیعوں نے غلط بات پھیلائی ہے، یکم محرم کو ہی ہے، البتہ چونکہ زخم اور خنجر اس سے کچھ دن پہلے لگا تھا، اس وجہ سے اس دن کو بنا کر وہ بتاتے ہیں کہ یہ دن حضرت عمر کی شہادت کا ہے۔ اب دیکھیں اس میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایک وضاحت دیکھ لینا، چونکہ اس دن اس ابو لؤلؤ فیروز مجوسی اس کافر کی بھی موت ہوئی ہے اور حضرت عمر کی اس کے کچھ دن بعد یکم کو ہوئی ہے، تو یہ شیعہ اس لیے شور مچا رہے ہیں کہ آپ یعنی محرم کے دن نہیں، یکم محرم کو اس سے پہلے یہ خوشیاں مناؤ، تاکہ یہ خوشی یا یہ جو یوم شہادت آپ منائیں گے تو وہ حضرت عمر کے شہادت پر نہیں، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کے شہادت پر ہو۔ تو یہ کتنا بڑا غلط فہمی وہ لوگوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں، اس لیے یاد رکھیں ان کی شہادت یکم محرم کو ہے، اس سے پہلے چند دن پہلے وہ مردود، لعین، وہ مرتد، وہ بےایمان، وہ مردار ہوا ہے، اس لیے وہ دن ان کی شہادت کا نہیں، حضرت عمر کا یکم محرم ان کی شہادت کا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا بھی ہوگا بعض لوگ، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے والے ابو لؤلؤ وہ مجوسی تھا جس کا نام تھا فیروز، تو یہ جو شیعہ ہے وہ اس کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کے نام کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے انہوں نے ایک عجیب قسم کا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے کہ ایک پتھر جس کا نام انہوں نے فیروزہ رکھ دیا اور اس کے بارے میں یہ تاثرات لوگوں کو دینا شروع کر دیا کہ اس پتھر کے اندر یہ تاثرات ہے، اس کے یہ فضیلت ہے، اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں، اور اب ہمارے سادہ لوگ بھی بڑے شوق سے وہ انگوٹھی پہنتے ہیں، فیروزہ ہے جی فیروزہ ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے شیعوں کا ایک گندہ عقیدہ چھپا ہوا ہے، اور وہ حضرت عمر کی شہادت اور دوسری طرف حضرت یہ جو خبیث ہے ابو لؤلؤ فیروز، اس فیروز کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے ایک پتھر کا نام فیروزہ رکھ دیا ہے، اور آج کل ہم سب بغیر سوچے سمجھے اس کو پہن رہے اور اس کو بڑا مؤثر سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے شیعوں کے ان ہتھ کنڈوں سے اور ان کے ان غلط عقائد سے
ख़ुद भी बचने की कोशिश करे, दूसरों को भी बचाने की कोशिश करे और उनको समझाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सहाबा कराम से मोहब्बत करने के और उनकी ज़िंदगी को अपनाने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर।